بسم اللہ الرحمن الرحیم، السلام علیکم۔ اردو پوائنٹ کے پروگرام نیوز روم میں خوش آمدید۔ آپ کا میزبان رخشان میر آپ کی خدمت میں حاضر ہے۔ اپنے پروگرام میں دن بھر کی اہم خبریں شامل کریں گے اور باقاعدہ آغاز ہوگا نواز شریف صاحب کی بات سے۔ کل نیب عدالت میں پیش ہوئے اور باہر کہا کہ میرے خلاف فیصلہ ہو نہیں رہا بلکہ کروایا جا رہا ہے۔ جی ٹی روڈ ریلی سے لے کر جہاں پر بھی سابق وزیر اعظم نواز شریف صاحب بولے، بار بار یہ دہراتے رہے کہ ان کے خلاف سازش کی جا رہی ہے، کچھ قوتیں ایسی ہیں جو ان کے خلاف فیصلے سامنے لے کر آ رہی ہیں، ججز پر بھی تنقید کرتے ہیں اور جو بھی بات کرتے ہیں وہ انسٹیٹیوشنلائز کرتے ہیں، اداروں پر بات کرتے ہیں اور بڑے نپے تلے الفاظ کے ساتھ کرتے ہیں، نہ کھل کر کچھ کہتے ہیں اور نہ ہی چپ رہتے ہیں۔ نواز شریف صاحب نے ایک درخواست دائر کی تھی نیب عدالت میں، وہاں سے مسترد ہوئی اور پھر سپریم کورٹ میں دائر کر دی اور آج سپریم کورٹ سے بھی مسترد ہو گئی۔ نواز شریف صاحب جو 28 جولائی کا فیصلہ تھا، سابق وزیر اعظم نواز شریف کے خلاف آیا 28 جولائی کا فیصلہ، وہ 3 کرپشن ریفرنسز نیب عدالت میں پھر فائل کیے گئے۔ نواز شریف صاحب نے یہ درخواست کی اپنے وکیل خواجہ حارث کے ذریعے کہ ان تینوں ریفرنسز کو یکجا کر دیا جائے اور یکجا کرنے کے بعد پھر وہ سارا پروسیکیوشن کا معاملہ ہو، ان کے وکیل جائیں اور پھر جرح کریں۔ نیب عدالت نے ان کی اس درخواست کو مسترد کر دیا تو سابق وزیر اعظم کی درخواست لے کر سپریم کورٹ میں پہنچ گئے۔ آج سپریم کورٹ میں جسٹس ثاقب نثار نے اپنے چیمبر میں اس درخواست کی سماعت کی ہے اور سابق وزیر اعظم نواز شریف کی طرف سے ان کے وکیل خواجہ حارث پیش ہوئے اور انہوں نے کہا کہ سابق وزیر اعظم یہ چاہتے ہیں کہ ان تینوں ریفرنسز کو یکجا کر دیا جائے۔ آج چیف جسٹس آف سپریم کورٹ نے اس درخواست کو مسترد کر دیا۔ پہلے نیب عدالت میں مسترد ہوئی اور اب اس کو سپریم کورٹ نے بھی مسترد کر دیا۔ بہت سے سوالات نے جنم لے لیا ہے اور سوشل میڈیا پر ڈیبیٹ یہ چل رہی ہے کہ کیا انتخابات، جو اگلے انتخابات ہیں 2018 کے انتخابات، وہ اپنی مقررہ مدت پر ہوں گے یا اس سے پہلے ہو جائیں، کیونکہ اپوزیشن جماعتوں کا یہ زور ہے اور مطالبہ ہے کہ انتخابات وقت سے پہلے ہوں، جس میں پاکستان تحریک انصاف سر فہرست ہے اور عمران خان کے بار بار کہہ رہے ہیں کہ انتخابات کو وقت سے پہلے ہو جانا چاہیے۔ الیکشن کمیشن آف پاکستان نے جو ڈیٹ متعین کی ہے وہ ہے 5 جون۔ 5 جون کو اسمبلیاں تحلیل ہو جائیں گی اور اس کے بعد پھر جولائی میں 2018 کے انتخابات ہوں گے۔ یہ خبر آپ کو دے رہے ہیں کہ جولائی 2018 میں الیکشن کمیشن آف پاکستان کے مطابق ہی انتخابات ہونے چاہیے اور 5 جون کو قومی اسمبلی تحلیل ہونی چاہیے۔ اور الیکشن کمیشن نے یہ اعلان کیا ہے کہ اس سے پہلے انتخابات نہیں ہونے چاہیے اور پیپلز پارٹی بھی اسی موقف کی حمایت کر رہی ہے اور پاکستان مسلم لیگ نواز بھی، اور جن جماعتوں کا مسلم لیگ نواز کے ساتھ بظاہر الائنس بنتا ہے وہ بھی۔ اگر ابھی وقت باقی ہے، کچھ بھی ہو سکتا ہے کیونکہ پاکستانی سیاست ہے، اس میں کوئی بات بھی حتمی نہیں ہوتی۔ اب کچھ بات کرتے ہیں۔ گزشتہ کئی دنوں سے آپ دیکھ رہے ہیں کہ لندن میں جو بسز ہیں، ڈبل ڈیکر بسز، ان پر ایک اشتہارات چل رہے ہیں فری بلوچستان کے، اور یہ پہلی مرتبہ نہیں ہوا۔ کچھ دیر قبل، کچھ مہینے قبل جنیوا میں بھی اس طرح کے اشتہارات لگائے گئے تھے، ہورڈنگز اور بل بورڈز پر یہ لکھا گیا تھا کہ فری بلوچستان، اور اس کے پیچھے پھر انڈین کانسپریسی کھل کر سامنے آئی۔ اس کے پیچھے بھی یقیناً پاکستان کی دشمن قوتیں شامل ہیں اور اب لندن ٹرانسپورٹیشن اتھارٹی نے اس عمل کی معذرت کی ہے۔ ان کا کہنا ہے کہ 100 سے زائد بسز پر اس طرح کے اشتہارات لگنا یقیناً ہمارے ایڈورٹائزنگ ڈپارٹمنٹ کی غفلت ہے اور اس کو وہ چیک کریں گے، اس پر باقاعدہ کمیٹی بنائی جائے گی۔ بدھ کے دن تقریباً 7 بسز سے ان بینرز کو اور اشتہارات کو ہٹا دیا گیا اور آج تقریباً 100 بسز سے، لندن میں تقریباً 100 بسز سے ان اشتہارات کو ہٹا دیا گیا ہے اور لندن ٹرانسپورٹیشن ڈپارٹمنٹ نے اس امر کی معذرت بھی کی ہے اور کہا ہے کہ ہمارے ایڈورٹائزنگ ڈپارٹمنٹ نے یہ کس طرح سے ایکسیپٹ کر لے اس طرح کے اشتہارات، یہ وہ نہیں جانتے کیونکہ یہ ایک ملک کی سالمیت اور ساکھ کے خلاف ہے۔ اب آگے بڑھتے ہیں۔
اسلام آباد میں آپ جانتے ہیں کہ دھرنا جاری ہے تحریک لبیک یا رسول اللہ سے تعلق رکھنے والے خادم حسین رضوی جو اس دھرنے کو لیڈ کر رہے ہیں، اور تقریباً شرکا کی 2000 سے زائد 2 سے 3000 کے درمیان تعداد موجود ہے۔ کچھ سورسز کا کہنا ہے کہ یہ چند 100 ہیں، جبکہ ہم نے جب تحریک لبیک یا رسول اللہ کے نمائندگان سے بات کی تو انہوں نے کہا ہم تقریباً 3000 کے قریب یہاں پر موجود ہیں۔ وجہ یہ ہے، آپ جانتے ہیں کہ گزشتہ مہینے جو آئین میں کچھ ترامیم کی گئیں ان میں سے ایک ترمیم ختم نبوت کلوز کے حوالے سے بھی تھی، جہاں پر حلف نامے کو اقرار نامے سے تبدیل کر دیا گیا۔ جو بھی شخص قومی اسمبلی میں جاتا ہے یا کوئی بھی پبلک آفس ہولڈ کرتا ہے وہ اس بات کی قسم کھاتا ہے کہ وہ ختم نبوت پر یقین رکھتا ہے، تو اس ترمیم میں اس کے قسم کو، اس کے حلف نامے کو اقرار نامے میں تبدیل کر دیا، یعنی وہ اقرار کرتا ہے، ایسے کر دیا، جس کی پھر شدید مذمت ہوئی، سوشل میڈیا پر بحث بھی چھڑی اور حکومت نے معذرت کی۔ جو لا منسٹر ہیں زاہد حامد، انہوں نے معذرت کی اور فوری طور پر اس کو دوبارہ سے تبدیل کیا۔ بہت سے احتجاج ہوئے مگر ایک احتجاج آج بھی جاری ہے جسے سنگم کہا جاتا ہے۔ اسلام آباد اور راولپنڈی کا سنگم فیض آباد میں موجود ہے۔ یہ دھرنا کئی دنوں سے جاری ہے، بارش سردی کے باوجود یہ دھرنا جاری ہے اور حکومت بھی پہلے اس پر ایکشن لیتی رہی، مگر آج سپریم کورٹ نے ایک درخواست کی سماعت کے دوران انہی کی جانب سے ایک درخواست دائر کی گئی تھی، سپریم کورٹ میں آج اس کی سماعت ہوئی ہے اور اس پر غور کیا گیا ہے، اور سپریم کورٹ نے حکم دیا ہے کہ اس دھرنے کو اب فوری طور پر ختم کیا جائے۔ اور ججز کے ریمارکس ہیں، ججز کا کہنا ہے کہ نیک کام کو بھی اگر غلط طریقے سے کیا جائے تو وہ اچھا کام نہیں رہتا، ایسا ججز نے کہا ہے، اور ہدایت کی ہے کہ فوری طور پر فیض آباد سے اس دھرنے کو ختم کیا جائے۔ اور اس کے رسپانس میں جو دھرنے کے جو شرکا ہیں انہوں نے کہا کہ ہم اس حکم کو نہیں مانتے، ہمارے 7 مطالبات بعد میں۔ پہلے پاکستان کے وزیر قانون زاہد حامد اور مسلم لیگ نواز سے تعلق رکھنے والے صوبائی وزیر قانون رانا ثناء اللہ کو آپ فارغ کریں، ان کا استعفیٰ لیں، اس کے بعد پھر ہماری نیگوسیشنز ہوں گی، اس کے بعد نیگوسیشنز کے بعد ہی کچھ معاملہ آگے بڑھ سکے گا۔ تو سپریم کورٹ کے حکم کے بارے میں انہوں نے اس طرح سے کہا ہے کہ ہم اس چیز کو نہیں مانتے، پہلے استعفے آئیں اس کے بعد کوئی بات ہوگی۔ سپریم کورٹ کے حوالے سے ہی آج ایک اور خبر بھی ہے کہ سپریم کورٹ کی جانب سے 28 سال بعد قتل کے ایک ملزم کی سزائے موت کو عمر قید میں تبدیل کر دیا گیا ہے۔ یہ 28 سال سپریم کورٹ میں ایک کیس چلا اور ایک خاتون کے قتل کا مقدمہ تھا جس کی آج سماعت ہوئی۔ 28 سال سے یہ کیس چل رہا تھا اور عمر قید سنائی جا چکی تھی ملزم کو، اور آج اس کی انویسٹیگیشن ہوئی۔ انویسٹیگیشن کے دوران یہ پتہ چلا اور انویسٹیگیشن کے بعد جب دونوں طرف سے اجرا ہوئی تو پھر اس کے بعد یہ فیصلہ کیا گیا کہ ملزم کی جو سزائے موت ہے اس کو تبدیل کیا جائے اور اس کو پھر جو سزائے موت ہے اس کو تبدیل کر کے عمر قید میں تبدیل کر دیا جائے۔ یہ تھیں آج کی اہم خبریں جو ہم نے اپنے پروگرام نیوز روم میں شامل کی۔ نواز شریف کا مستقبل، نواز شریف اب کہاں پر کھڑے ہیں اور انتخابات کب ہوں گے؟ الیکشن کمیشن آف پاکستان کی جانب سے 5 جون کو اسمبلیاں تحلیل کی جائیں گی اور جولائی میں پھر انتخابات ہوں گے، اور پاکستان تحریک انصاف کا یہ کہنا ہے کہ انتخابات کو پہلے کروایا جائے۔ کل نیب عدالت کے باہر نواز شریف صاحب نے یہ کہا کہ ان کے خلاف فیصلہ آ نہیں رہا بلکہ لے کر آیا جا رہا ہے، یعنی ججز اپنے بہاف پر یہ فیصلہ نہیں دے رہے، ان کو کوئی پریشرائز کر رہا ہے اور پھر وہ یہ فیصلہ دے رہے ہیں۔ یہ موقف، یہ سٹانس وہ جی ٹی روڈ ریلی سے لے کر آج تک، اب جب بھی عدالت میں پیش ہوتے ہیں، وکلا کنونشن سے خطاب کرتے ہیں، کہیں پر بھی جاتے ہیں تو یہ بات ہی کرتے ہیں کہ ان کے خلاف فیصلہ کیا جا رہا ہے، مکمل سازش ہے۔ اور کل انہوں نے یہ بھی کہا کہ انہیں 1999 کی یاد آتی ہے۔ 1999 آپ جانتے ہیں، 1999 میں سابق فوجی صدر پرویز مشرف کا مارشل لاء لگا تھا اور نواز شریف پر ہائی جیکنگ کا مقدمہ درج کر کے نواز شریف کو جلا وطنی پھر کاٹنی پڑی تھی اور پھر پرویز مشرف کی حکومت۔ انہوں نے کہا کہ مجھے 1999 کی یاد آتی ہے اور میں 1999 میں بھی یہی باتیں کرتا رہا اور آج پھر میں یہی بات کر رہا ہوں۔ مریم نواز شریف صاحبہ، نواز شریف اور نواز شریف صاحب کے برخوردار یہی موقف اپناتے ہیں، مگر دوسری جانب شہباز شریف کی جو فیملی ہے، شہباز شریف صاحب، حمزہ شہباز، ان کے سٹانس میں کچھ نرمی ہے۔ اختلافات تو پہلے واضح تھے دونوں کے موقف میں، نواز شریف اور شہباز شریف کے موقف میں، اب وہ بھی قریب آئے ہیں۔
ان کا بھی آپس میں جیسے ملاقات کروائی شہباز شریف صاحب نے مریم نواز اور حمزہ شہباز کی، وہ بھی قریب آئے ہیں، مگر ابھی بھی دونوں کے اسٹانس میں واضح فرق دکھائی دیتا ہے۔ رخشان میر کو دیجئے اردو پوائنٹ کے پروگرام نیوز روم سے اجازت، انشاءاللہ آپ کی خدمت میں دوبارہ حاضر ہوں گے۔ دیکھتے رہے ہماری ویب سائٹ اور اس پروگرام کو اپنے دوستوں کے ساتھ شیئر کیجئے، اپنا فیڈ بیک ضرور دیجئے۔ رخشان میر کو دیجئے اجازت، اللہ حافظ۔